الجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وعليه النهاية بحمده الوقاية ونكاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام العظم لرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار العامنة الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيداه الإصلاح ونور الإيداع وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع والنوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصطفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الثافي عدة النوازل وأنفع الوسائل إساف السائل بعيون المسائل عمدة الأواهل وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى راسيا مع الشيخين الصاحبين اللاحظين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وعمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار الآمية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم اس بابرکت دن اس بابرکت جگہ پہ حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن حضور پر درود پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. حضور پر درود پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے دنیا میں تو اس کا اجر بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے تمام معاملات کا میں ذمہ دار ہوں گا. میزان ہو، حساب و کتاب ہو، پل صراط ہو، جنت میں داخل کروانا ہو، حضور کہتے ہیں اس کے سارے معاملات میرے ذمہ کرم میں ہوں گے. آیا حضور پر اس طرح درود پڑھیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ شہ کامل بخیر و خفیت حضور غوث پاک کی بارگاہ سے نجف اشرف سے کربلا معلیٰ سے تشریف لا چکے ہیں. حکومتی پالیسیز کے مطابق آپ
جانتے ہوں گے، جو لوگ انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں ان کو کچھ دنوں کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے، اس لیے آج مجھے حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے اخوت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ مجھے نظر آ رہا ہے مختلف عمروں کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کئی 50 سال کے ہیں، کوئی 70 سال کے، کوئی 40 کے، کوئی بچے ہیں۔ آپ لوگوں نے جمعہ پڑھا اور آپ لوگوں کو جمعہ پڑھتے ہوئے کئیوں کو 10 سال گزر گئے، کئیوں کو 20 سال، کئیوں کو 50 سال۔ آپ نے تقریریں سنی، خطبات سنے۔ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم سنیں گے ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو بات سنی جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے تو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا، وقت ضائع ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ فائدہ تب ہے جب بات سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ شخص جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ رب کریم ذرا اس کی تشریح فرما دے کہ کون شخص جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ آگے فرمایا وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور جو رغبت نہیں دلاتا، ولا یعد، جو رغبت نہیں دلاتا غریبوں کو کھانا کھلانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے، بڑی سخت بات کر دی۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا سخت فرمایا کہ وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ وہ غریبوں کو دھکے مارتا ہے، غریبوں کو ان پر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ جو مومن ہوگا، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں بھائی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ بھائی تو وہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں، جو بھائیوں کی طرح سوچتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے نہیں سوچتے، ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ تو دین کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، ہر بندہ دھیان سے سنے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن اپنا فائدہ کرتا ہے، اس کو صرف اپنی فکر ہے، وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسروں کا نقصان تو نہیں کر رہا لیکن اپنا فائدہ کر رہا ہے، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ایک وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے، اپنا نقصان برداشت کر کے بھی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ طائف کی وادی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں، محبوب نبی ہیں، حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پتھر برداشت کر رہے ہیں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ حضور نے پتھر برداشت کر لیے، ظاہری نقصان ہو رہا ہے لیکن ہمارا فائدہ ہے، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے حضور اپنے آپ برداشت کر رہے ہیں۔ جنگ کا میدان ہے، اپنے دندان مبارک شہید کروا لیے لیکن ہمیں فائدہ پہنچایا۔ اس طرح کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نقصان کروا لیتی ہیں لیکن وہ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ مصر میں جناب
یوسف علیہ السلام کو جب قید ہوئی، آپ نے قید برداشت کر لی، جیل برداشت کر لی، لیکن اس عورت کو زنا سے بچا لیا۔ اس کو بچانے کے لیے آپ نے قید کو برداشت کر لیا۔ اس لیے اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ نے جناب جریر بن عبداللہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے غلام کو کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام گھوڑا خرید کے لایا تو بتایا کہ 300 کا لے کے آیا، 300 درہم کا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو جس سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور جانتا ہوں جس سے خرید کے لایا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اس کے پاس لے گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو کہنے لگے میں جانتا ہوں اس گھوڑے کی قیمت 800 ہے، لیکن یہ میرا غلام 300 کا لے آیا، یہ 500 درہم اور پکڑو، اس کی قیمت تو 800 ہے لیکن یہ 300 کی لے آیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ سوچتا شکر ہے سستا مل گیا ہے۔ اگر مالک آ کے ہمیں بتاتا بھی ہم پھر بھی اس کو پیسے نہ دیتے، ہم کہتے سودا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی یہ میں نے تھان بیچنا ہے کپڑوں کا۔ آپ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے بغداد میں۔ امام اعظم کے پاس وہ عورت آئی اور کہنے لگی میں یہ کپڑے کا تھان بیچنا چاہتی ہوں، کتنے کا لیں گے؟ آپ نے کہا تو بتا کتنے کا دے گی؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ 100 درہم کا۔ آپ نے کہا نہیں اس کی قیمت 100 درہم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اس نے کہا 200 کا لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں اس کی قیمت 200 بھی نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اس نے کہا 300۔ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے 400 کہا۔ آخر آپ نے اس کو 500 درہم دیا اور کہا اس کی قیمت 500 درہم ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہیں اللہ کے بندے جو اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، چاہے جائے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچیں۔ آج تو لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ دوسروں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جو اپنے فائدے کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے امام اعظم کے ساتھ، لیکن کچھ راویوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے بغداد میں، یہ ان کا واقعہ ہے۔ کپڑے کا کاروبار وہ بھی کرتے ہیں۔ اپنے غلام کو کہا نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم دکان سنبھالو۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، کچھ لوگ دکان میں آئے، خریداری کی۔ ایک شخص نے ایک تھان خریدا، ایک یہودی نے ایک کپڑے کا تھان خریدا، پیسے دیے اور چلا گیا۔ جب وہ بزرگ آئے دکان پہ تو پوچھا کیا بیچا؟ اس غلام نے کہا حضرت اس طرح ایک قافلہ آیا تھا، ایک شخص نے یہ کپڑے کا تھان خریدا، یہ اس کے پیسے۔ آپ نے کہا کون سا کپڑے کا تھان خریدا؟ اس نے کہا یہاں پڑا تھا اس طرح کا۔ آپ نے کہا تو نے اس کو بتایا تھا کہ اس کپڑے میں عیب تھا؟ اس نے کہا حضور نہیں بتایا نہیں تھا کہ اس کپڑے میں عیب تھا۔ آپ نے کہا تو نے پھر اس سے پیسے کیسے لے لی؟ پھر فرمایا پتہ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ فرمایا حضور نہیں پتا تو نہیں کہاں گیا، لیکن اس رستے گیا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا ہے۔ آپ نے گھوڑا لیا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو قافلہ مل گیا۔ آواز لگائی کہ کس شخص نے بغداد کی فلاں بازار سے فلاں محلے سے یہ کپڑا خریدا۔ ایک یہودی باہر آیا اور کہنے لگا میں نے خریدا ہے۔ آپ نے کہا وہ کپڑا واپس کر دو، اس کے بدلے ایک اور کپڑا لے لو، کیونکہ اس کپڑے میں عیب ہے۔ میرے غلام کو پتہ نہیں تھا، اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کپڑے میں عیب ہے، اس لیے تم یہ واپس رکھ لو، مجھے دے دو، یہ میرے سے کپڑا اور لے لو۔ اس شخص نے کہا حضور یہ لیں کپڑا دیکھ لیں۔ وہ یہودی تھا، اس نے کپڑا دیکھا تو اندر عیب تھا۔ آپ نے اس کو کہا یا پیسے واپس لے لو یا کپڑا بدل لو۔ جب اس نے دیکھا کہ کپڑے میں تو عیب ہے، اس نے کہا حضور پیسے واپس کیجئے۔
پیسے واپس کیے اور پیسے لے کے زمین پہ پھینک دیے، اندر سے اور پیسے نکالے اور ان بزرگوں کو دیے۔ جب بزرگوں کو دیے، پیسے دے کے بزرگوں نے اپنے پاس رکھے، تو کہتا ہے حضور ہاتھ آگے کریں۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میں نے ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں کہ میرا نقصان ہو رہا تھا تو آپ نے میرے فائدے کے لیے اتنی دور سے آپ مجھے ڈھونڈتے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اسلام قبول کر لیا تو نے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ تم نے ان کو دیکھا، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ پیسے زمین پر کیوں پھینکے تھے۔ تو نے ان سے پیسے لیے اور زمین پہ پھینک دیے اور اپنی طرف سے ان کو پیسے دیے۔ وہ کہنے لگا میں یہودی ہوں، میں یہودی تھا تو میں نقلی پیسے اپنے پاس رکھتا تھا، میں نقلی پیسے مسلمانوں کو اور غیر یہودیوں کو دیا کرتا تھا ان کے نقصان کے لیے، ان کو بھی میں نے نقلی پیسے دیے تھے، لیکن یہ اللہ کے بندے میرا فائدہ کرنے کے لیے جب میرے پاس آئے تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں تو ان کا نقصان کر رہا تھا لیکن یہ میرے فائدے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تھے اولیاء اللہ، یہ ہیں اللہ کے کامل بندے جو اپنا نقصان کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلیے کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے چہرے کو بھی دیکھا جاتا ہے، افعال کو، اعمال کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کا داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے، ٹوپی پہننا بھی ضروری ہے، مساجد میں آنا بھی ضروری ہے، اپنی نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، تاجر ہیں یا کوئی ملازمت کر رہے ہیں، آپ وہاں بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک یہودی کو، کافر کو مسلمان بنا دیا تجارت کے ذریعے سے۔ ان بزرگوں نے ایک یہودی کو تجارت کے ذریعے سے مسلمان بنا دیا۔ آپ لوگ بھی دنیاوی معاملات کرتے ہیں تو آپ دین کو اپنائیں گے تو دین کی خدمت بھی ہوگی۔ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے مالکوں کی بات مانے، بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے معبود کی بات کو مانے۔ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ مومنین تو وہ ہیں جو دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں فکر ہی نہیں، ہم تو اپنے سگے بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آپ نے اکثر خبریں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پیسوں کے لیے، زمین کے لیے قتل کر دیا۔ اس لیے اپنے کردار کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ دوسرے کا فائدہ کریں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا رستے کھولتا ہے، کیا آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کر بلا سو ہو بلا۔ آپ دوسرے کا فائدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بلکہ یہ تو حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے جو اقارب میں ہم دیکھیں گے کہ کون مصیبت زدہ ہے، کون مشکل میں ہے۔ یقین مانیں جمعہ آپ نے پڑھا یا نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی حکم دیتا ہے۔ ہم ایک کام تو کرتے ہیں لیکن دوسرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے علم دین ہوگا، دین کا علم ہوگا تو پھر ہی بندہ دین پہ صحیح چل سکے گا، اور اگر علم دین صحیح طرح نہیں ہوگا تو انسان اس پہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکے گا۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرو، اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی فکر کرو۔ تو تین قسم کے لوگ میں نے بیان کیے، ایک وہ جو اپنی فکر کرتا ہے اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، ایک وہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی فکر کرتا ہے، اور ایک وہ اللہ کے کامل بندے جو اپنا نقصان کرتے ہیں
لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اگر آپ اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا کرم کرتا ہے. حضور غوث پاک کا ایک واقعہ بہجت الاسرار میں لکھا. آپ فرماتے ہیں میں کئی دنوں سے بھوکا تھا. مجھے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر ساحل کے کنارے کچھ سبزیاں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا, وہاں دیکھا اور کافی غریب مساکین فقراء آئے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میں لوٹ آیا. میں نے کوئی سبزی نہیں اٹھائی وہاں سے. میں نے کہا میرا مسلمان بھائی کھا لے, میں کچھ دن اور بھوکا رہ لیتا ہوں. یہ تھے اللہ عامل پر جو اپنی فکر نہیں کرتے, جو اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی کا وہ واقعہ سنا ہوگا, قبلہ حضرت صاحب اکثر سناتے ہیں کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر تھے, شیخ تھے, وہ چلہ کر رہے. خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کامل کو فرمایا کہ میں چلہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا کہ کل جب میں چلے سے اٹھوں گا, باہر نکلوں گا, میں جس کو دیکھوں گا جو میرے سامنے آئے گا وہ جنتی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا معین الدین کسی کو بتانا نہیں, تم آ جانا اور میری زیارت کر لینا. اگلے دن جب خواجہ عثمان ہارونی باہر آئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے, لاکھوں لوگ کھڑے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو فرمایا معین الدین میں نے تو کسی کو بلانا نا, اگر کسی کو بلاؤ گے تو تمہیں اس کا نقصان ہوگا, تمہیں اس کا نقصان ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا حضور میرا نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, لاکھوں کا بھلا تو ہو گیا نا, یہ لاکھوں تو جنتی ہو گئے نا. یہ ہیں اللہ کے ولی جو اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں برداشت کرتے. آئیں آج عہد کریں کہ ہم عبادات بھی کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی اچھا سوچیں گے اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھ کے اچھے افعال کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے عمل ہے تو فائدہ ہے, عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کرتے رہا کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ.